کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معمولی جانور، ایک اونٹنی کے تن پر لگنے والا ایک تیر دو عظیم قبیلوں کو 40 سال تک خون میں نہلا سکتا ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ تاریخ ہے، یہ داستان ہے۔ عرب کے صحراؤں میں لڑی جانے والی اس جنگ کی، جسے جنگ بسوس کہا جاتا ہے، یہ کہانی ہے انا، غیرت، تکبر اور نہ ختم ہونے والے انتقام کی۔ بات شروع ہوتی ہے زمانہ جاہلیت کے عرب سے، جہاں تلوار ہی قانون تھی اور قبیلے کی عزت ہی سب کچھ۔ بنو بکر اور بنو طالب دو چچا زاد قبیلے تھے جو بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ بنو طالب کا سردار قلب بن ربیعہ تھا، جسے عرب کا پہلا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ قلب بہادر تھا، لیکن اس کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ جس چراگاہ کو اپنے لیے پسند کر لیتا، وہاں کوئی دوسرا اپنے جانور چرانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ قلب کی آگ کے قریب کوئی اپنی آگ نہیں جلا سکتا۔ دوسری طرف بنو بکر کا سردار جساس تھا، جو قلب کا سالہ بھی تھا اور دوست بھی۔ دونوں قبیلوں میں رشتہ داریاں تھے، محبت تھی، لیکن سرداری اور انا کی چنگاری راکھ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ تباہی کا آغاز اس دن سے ہوا جب جساس کی خالہ، بعض روایات میں مہمان خاتون جس کا نام بسوس تھا، اپنے ساتھ ایک اونٹنی لائی جس کا نام سراب تھا۔ ایک دن یہ اونٹنی غلطی سے چلتے چلتے قلب کی محفوظ چراگاہوں میں داخل ہو گئی۔ قلب نے جب اپنی زمین پر غیر جانور دیکھا تو اس کا شاہی تکبر جاگ اٹھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کی اونٹنی ہے، بس اپنی کمان نکالی اور ایک تیر اونٹنی کے تن میں دے مارا۔ خون میں لت پت بلبلاتی ہوئی اونٹنی جب اپنی مالکن بیسوس کے خیمے کے سامنے پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ بسوس نے اپنی زخمی اونٹنی کو دیکھا تو اس نے وہ نعرہ لگایا جس نے عرب کی تاریخ بدل دی۔ اس نے سر سے چادر اتار پھینکی اور چیخ کر کہا، ہائے میری ذلت، ہائے میری بے کسی۔ اس نے جساس کو پکارا کہ تیری پناہ میں ہوتے ہوئے میرے جانور کے ساتھ یہ ظلم ہوا، کیا یہی تیری سرداری ہے؟ جساس کے لیے یہ تانا زہر بیجے تیر سے زیادہ جان لیوا تھا۔ اس کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ عربوں کے لیے پناہ میں آئے ہوئے کی حفاظت زندگی سے زیادہ اہم تھی۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ اے بسوس، اطمینان رکھ، میں اس اونٹنی کے بدلے وہ اونٹ قربان کروں گا جس کے پاؤں تلے پورا عرب کانپتا ہے۔ اس کا اشارہ قلب کی طرف تھا۔ جساس غصے میں بھرا ہوا قلب کے پاس پہنچا۔ قلب اس وقت اکیلا تھا۔ تلخ کلامی ہوئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جساس نے اپنا نیزہ قلب کی سینے میں اتار دیا۔ عرب کا بادشاہ، وہ شخص جس کے نام سے صحرا گونجتا تھا، ریت پر تڑپ رہا تھا۔ مرتے ہوئے قلب نے پانی مانگا، لیکن انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جساس نے انکار کر دیا۔ قلب کی موت کے ساتھ ہی عرب کا امن بھی مر گیا۔ قلب کے قتل کی خبر جب اس کے بھائی محلحل، جیسی دنیا زیر کے نام سے بھی جانتی ہے، کو ملی تو ایک عجیب تبدیلی آئی۔ محلحل جو پہلے شراب و کباب اور عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا تھا، اچانک بدل گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب خوشبو، شراب اور عورت اس پر حرام ہے۔ اس نے کہا کہ صلح کا لفظ ابھی میری لغت سے نکل چکا ہے۔ اس نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، قلب کی جوتے کے تسمے کی قیمت بھی پورا قبیلہ بنو بکر نہیں دے سکتا۔ پھر جنگ شروع ہوئی، ایسی جنگ جس نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محلحل پاگلوں کی طرح بنو بکر کے لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور ہر قتل کے بعد چلتا یہ قلب کی جوتے کے تسمے کا بدلہ ہے۔ بنو بکر کے لوگ صلح کی بھیک مانگ رہے تھے۔ انہوں نے خون بہا دینے کی پیشکش کی، اپنے سرداروں کو پیش کیا، لیکن محلحل کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتا، قلب کو زندہ کرو تب صلح ہوگی۔ سال گزرتے گئے، جنگ جاری رہی۔ وہ بچے جو جنگ کے آغاز میں پیدا ہوئے تھے، جوان ہو کر میدان جنگ میں مارے جانے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں قبیلے مکمل طور پر نڈل ہو گئے۔ بنو طالب نے بنو بکر کا اس قدر قتل عام کیا کہ لگتا تھا کہ یہ قبیلہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب بنو بکر کا ایک سردار حارث بن عباد، جو اب تک جنگ سے الگ تھلگ تھا، اس کا بیٹا بھی محلحل کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب اس
बूढ़े शेर ने जरा बख्तर पहनी और कसम खाई कि अब वो बिनु तालिब का सफाया करेगा। इसके बाद जंग का पांसा पलट गया। 40 साल, पूरे 40 साल तक तलवारें चलती रही। भला आखिर जब दोनों तरफ कुछ ना बचा, नौजवान ना माल ना ताकत, तो ये जंग तक कर खत्म हुई। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, सिर्फ कब्रिस्तानें आबाद हुई और बस्तियां वीरान। ये जंग बसूस हमें सिखाती है कि जब अना अकल पर गालिब हो जाए तो इंसान दरिंदा बन जाता है। एक ऊँटनी का जख्म तो बर सकता था, लेकिन नफरत का जो जख्म इन दोनों कबीलों ने अपनी सीनों पर लगाया, इसने नस्लें तबाह कर दी। ये तारीख का वो खूनी बाब है जो बताता है कि इंतकाम की आग सबसे पहल जलाने वालों को ही खाकसार करती है। क्या आज भी हम छोटी छोटी बातों, अपनी अना और खानदानी झगड़ों में नस्लें बर्बाद नहीं कर रहे? तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी होती है। अगर आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई तो शेयर जरूर करें ताकि लोग जान सके कि अना की जंग का अंजाम हमेशा तबाही होता है। और अगली कहानी के लिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना।